اس میں اگلا جو سوال ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور آپ کا موقف اس پر لوگ جاننا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب محرم کا تصور ہے اور اسلام میں بھی محرم کا تصور ہے، کیا آج کے دور میں بھی محرم کا وہی تصور ہے یا اس میں وقت کے بالکل گزرنے کے نہ ساتھ نہ کوئی؟ نہ نہ بالکل وہی ہے، آج تو زیادہ ہو گیا بھائی۔ جی جی آپ نے پہلے ادوار کے اندر جی صحابہ کا دور، تابعین، تبع تابعین، اس پہلی جو صدیاں تھی، 1 صدی 2 صدی، ان کے اندر کبھی نہیں سنا ہوگا کسی تاریخ سے آپ نے کہ محرمات کے ساتھ بھی کسی نے منہ کالا کیا ہو۔ جی کبھی نہیں سنا، ہم نے تو نہیں پڑھا کسی کتاب کے اندر کہ کوئی ایسا بھی حادثہ ہوا تھا۔ لاکھوں کروڑوں تک تعداد مسلمانوں کی پھیلتی چلی جا رہی تھی مشرق اور مغرب کے اندر، اور اس کے اندر کالے بھی اور گورے بھی اور ہر قسم کے لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے، لیکن ہم نے یہ کبھی کہیں پڑھا نہیں ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے، شاید کسی اور کے علم میں ہے کہ ایسا حادثہ بھی ہوا ہو جو آج کل ہے عام ہے۔ آپ کوئی اخبار دیکھیں، ٹی وی کھول کے خبریں اور تبصرے دیکھیں تو اس کے اندر نئی نئے فتنے آپ کو نظر آئیں گے۔ اب تو اعتماد نہیں رہا، اب تو جی خدا ہی حافظ ہے۔ جی ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ کیا تھا، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ دیور جو ہے اس سے بھی جیٹھ دیور، فرمایا الحم و الموت، یہ تو موت ہے، اس سے اس طرح سے بچنے کی کوشش کرو جیسے موت سے انسان بچتا ہے، کیونکہ ان کو مواقع ملتے ہیں 24 گھنٹے، اور پھر ہمارے چھوٹے چھوٹے گھروندے ہوتے ہیں، مکان ہوتے ہیں، اس کے اندر سسٹم ایسا ہے، جوائنٹ سسٹم، تو بہت مشکل ہو گیا اچھا ہے۔ حضور، حاجی یا عمرے پہ جب لوگ جاتے ہیں، خواتین جاتی ہیں، تو ان کو کسی نہ کسی کا محرم بنا دیا جاتا ہے شرعی ضرورت پوری کرنے کے لیے، یہ تو شرعی ضرورت پوری کرنے کے لیے غیر شرعی حرکت ہے، یہ شرعی ضرورت پوری ہو رہی ہے غیر شرعی سے، جی تو یہ آپ کے اوپر تو حج فرض ہی نہیں ہے، جی عمرہ ویسے نہیں فرض، وہ تو سنت ہے، جی جی تو آپ حج کیوں کرتے ہیں؟ نہ کریں، آپ کی شرائط میں سے ہے من استطاع الیہ سبیلا، استطاعت ہو، اور استطاعت میں یہ بھی ہے عورت کے لیے کہ اس کا یا تو خاوند ہو ساتھ، یا اس کا کوئی محرم ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بھتیجا، بھانجا ہو، اور یا اس کا خالو نہیں ماموں، جی جی یہ خالو کو بھی سمجھتے ماموں کی طرح، جی جی نہ تو یہ بھی غیر محرم ہے، اوکے تو یہ محرم ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، اس میں اگلا جو سوال ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ خواتین کی طرف سے ورنہ حج نہیں ہے، کیونکہ حج فرض ہی نہیں ہے، جی جی جب اس کے ساتھ یہ خامند بھی نہیں اور محرم بھی کوئی نہیں، اس پر یہ استطاعت ہی نہیں ہے، پھر جی جی تو سفر پر نہ جائے، یہ شرائط میں سے ہے اس کی۔ جی یہ شرائط ہے۔ جی اچھا حضور، میک اپ کا جو ایک تصور ہے، عورت میک اپ کرتی ہے، آج کل تو مرد بھی کرتے ہیں، مرد بھی جب ٹی وی کیمرہ کے سامنے آتے ہیں تو مرد بھی میک اپ اور کرتے ہیں، عورتیں ٹی بھی وی کرتی ہیں۔ اور اس کو چھوڑو بھیا، علماء مشائخ یہ لوگ جو ہے نا، یہ بھی باقاعدہ میک اپ کرتے ہیں، اور یہ باہر جاتے ہیں تو یہ چمک دھمک کے ساتھ جاتے ہیں، تو میک اپ عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی، لیکن مرد اپنی عورت کے لیے کر رہا ہے، اپنے گھر والیوں کے لیے کر رہا ہے، اپنے بچوں اور اولاد کے لیے کرے، بہن بھائیوں کے لیے کرے، تاکہ خوبصورت لگے، اچھا لگے، اور زیادہ نہ ہی کرے تو بہتر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پسینہ آ جائے، اور پھر آپ کے بجلی چلی گئی تو پسینہ آئے گا تو آپ کے یہاں نالے بن جائیں گے، جیسے پہاڑوں سے برساتی نالے نہیں بنتے، ایسے ایسے ایسے۔ عورتیں جو ہیں گھر میں رہیں گندی، نہائیں نہیں، کپڑے ان کے وہ نہ بدلیں، تو لباس ان کا بدبودار، جسم ان کا بدبودار، منہ سے ان کے بدبو آتی ہو، تو جب باہر جاتی ہیں تو ماشاءاللہ 2 گھنٹے لگاتی ہیں، اس بیچارے کو قسمت کے مارے کو باہر کھڑا کر دیتی ہیں، بچے دے کے کہ تو کھڑا ہو جائے تو پوتے، تو یہ اندر جا کے میک اپ کر دی، تو باہر بیچارہ تڑپتا رہتا ہے، او باہر نکلو بھی، او باہر دفعہ بھی ہو، آؤ بھی۔ تو کوئی کسی نے اگر پوچھ لیا کہ یہ لفظ نہ بول، وہ مارے گی آ کے، میں معافی مانگ لوں گا، تو اس کو نہیں کہا، میں کہوں گا یہ بچے ان کو کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال
یہ ہے مرد جو ہے واقعی کہ میں اپنے ماں باپ لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آباء بعولتہن. یہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ زینت ہے، یہ زینت میک اپ تو یہ اپنے خامدوں کے لیے کرو، اپنے باپ کے لیے کرو، اپنے سسر جو ہوتا ہے یہ بھی ذرا تھوڑا جا سوچ سمجھ کے تو اس کے لیے کرو، اور وہی جن سے پردہ نہیں ہے ان کے لیے کریں. وہ بھی اتنا کہ جتنا آج کل تو بہت ہی زیادہ بس. تو اچھا ہر چیز میں اعتدال ہے. دیکھو کلو وشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، حد سے آگے نہ جانا، جی ورنہ وہاں پھر بریک نہیں لگے گی، سیدھے اسپتال جاؤ گے، اور اسپتال میں بھی بریک شاید نہ لگے اور قبرستان جاؤ. تو لہذا کھانے پینے میں اسی طرح سے اعتدال، ہر چیز کے اندر اعتدال ہونا چاہیے. حضور آج بڑا مزہ آ رہا ہے، اور یقیناً لوگ بھی بیٹھے ہیں آپ سے استفادہ کر رہے ہیں اور فیض پا رہے ہیں. اگلا جو سوال ہے، اللہ ان کا بیٹھنا اور قبول فرمائے. ویسے اگر وہ تھک تھک جائیں تو کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. جی حضور انڈیا سے بہت بڑی تعداد ہمارے ساتھ شریک ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہم ان کو ویلکم، موسٹ ویلکم. جی ان کا ایک سوال ہے جی کہ انڈیا میں ایک قانون پاس ہوا ہے کہ کوئی مرد 3 طلاقیں اکٹھی اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، بین کر دیا گیا ہے. وہاں لگا ہے تو ہمارے یہاں بھی یہ قانون آ گیا ہے بھیا. آپ کو نہیں پتا شاید کہ اسمبلی میں پاس ہو چکا ہے، اور یہ کہا ہے کہ 3 جو دے گا ہوں گی 3، جی لیکن اس کو قید اور جرمانہ دونوں سزائیں ہوں گی. اچھا جی ہاں جی، اور کوئی ضمانت نہیں ہوگی، اندر کرو اس کو تاکہ اس کا دماغ ٹھیک ہو. تو یہ 3 ہمارے لوگ بس بیوقوف بڑے ہیں، لکھے پڑھے بھی بیوقوف، اور جو جاہل ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں بیچارے. تو یہ غصے میں جلدی آ جاتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے سمجھتے ہیں کہ وقت تھوڑا ہے طلاق دیتے جاؤ. کلمے کے لیے بھی وقت نہیں ہے تو پھر طلاق تو ہے نا، طلاق دے دو، کیونکہ پھر ٹائم ملے نہ ملے. تو لہذا غنیمت پر لفظ یہ آتا ہے، یہ لفظ آتا ہے، اور پھر بریک کے بغیر جاتا ہے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے. اور سارے بیوقوف یہ عرضی نویس جو ہیں نا، انہوں نے وہ پچھلے آدم علیہ السلام کے زمانے کے وہ فارم چھپائے ہوئے ہیں، وہ پچھلی اردو اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ، اور خود ان کو کہو پڑھ کے یار 2 سطریں بتا دے. میں نے کئی لوگوں سے کہا پڑھ کے سناؤ. وہ پہلے لکھا ہوتا ہے من کے، ایک ہے منکا، یہ من کے منکا. اب ان کو پتہ نہیں کیا ہے لفظ کیا ہے، اس کا معنی بھی کیا ہے، معنی کتنے آئے گا جناب صاحب، لفظ ہی نہیں آتا. تو یہ اتنے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. تو پرانی میں طلاق 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 طلاق، پھر درمیان میں لکھتا ہے بریکٹ میں مزید تاکید مزید طلاق ثلاثہ. گدیا جب کہتے ہیں میٹھا کھانے سے مرتا ہے، گڑ سے مرتا ہے، تو اس کو زہر کیوں دیتے ہو؟ جب ایک طلاق بھی ہو جاتی ہے وہ طلاق ہی ہوتی ہے. تو جب آپ کا غصہ اس سے ہو سکتا ہے تو ٹھنڈا ہو سکتا ہے، تو آپ یہ دوسری کا نام بھی نہ لیں، تیسری کا بھی نہ لیں. اور یہاں آپ کو جناب قانون بھی آپ کے خلاف بنایا گیا، آپ کو جرمانہ بھی اور قید بھی، دونوں سزائیں بھی، اور اس کے باوجود باز نہیں آ رہے. ان سارے یہ جو عرضی نویس ہوتے ہیں نا، منشی جگہ جگہ کچہریوں کے اسٹامپ فروش، یا ان کی کلاسیں لگاؤ، کوئی ہفتہ ان کی کلاس لگاؤ تاکہ کوئی پڑھا لکھا بندہ ان کو لیکچر دے کہ بھائی ایک بھی طلاق ہوتی ہے، آپ کیوں 3 لکھ کر. اور پیچھے جو ہے لکھا پڑھا بھی ہے جناب، بڑا افسر بھی ہے، بڑا کچھ ہے، اور وہ کوگو بن کے کہتے ادھر سائن کر دے، اے اللہ جی انگوٹھا لا لے، اے اللہ جی. تو کیوں آپ ایسی، آپ مکان بھی اسی طرح سودا کریں گے، کوئی لکھ دے کہ میں نے وصول کر لی قیمت، حالانکہ اس نے ککھ نہیں دیا آپ کو. آپ وہاں بھی زمین کا، مکان کا، گاڑی کا یہ سودے ایسے ہی کرتے ہیں. تو جب تک آپ کو تحریر کا پتہ نہ چلے تو آپ سائن نہیں کرتے، انگوٹھا نہیں لگاتے. یہاں کیوں لگاتے ہیں؟ وہ کہہ دیتا ہے جی آپ لا گواہ بھی کرتے ہیں، گواہ ہوں یا نہ ہوں، یہاں 2 نمبری بڑی چلتی ہے جناب، خود ہی لگا لیتے ہیں ماشاءاللہ. تو
یہ ایک فینومینا ہے ہمارے معاشرے میں. ایک جی پہلے تو طلاق دیں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نکاح کا معنی ہوتا ہے زام ہونا. یہ اجنبی مرد، یہ اجنبی عورت، خاندان بھی الگ الگ یا ایک ہیں، بہرحال نکاح کا معنی ہے گانڈ آ گئی، ٹھیک ہے. اور طلاق کا معنی ہوتا ہے رسی کھل گئی، وہ جو ہم نے گرہ لگائی تھی وہ کھل گئی. تو اب طلاق، جب ایک طلاق دینے سے بھی وہ گرہ کھل جاتی ہے تو پھر آپ خواہ یہ کیوں کرتے ہیں، تین تین دیتے ہیں؟ ادھر سے سزا بھی اندر بھی ہو جاؤ گے، جرمانہ بھی، خاندان پورا جو ہے وہ بھی تشویش ہوگی. تو آپ ایسا نہ کریں، پہلے تو دیں نہیں. جی کہتے ہیں وہ اگر بولی کیوں ہے، منہ نال بول دیے تو نک نال بولنا. تو بھی بولتا ہے نا، تو ساری عمر بولتا رہے تو خیر ہے، لیکن عورت کیوں بولے؟ بولا ہننا مثل الذی علیہن بالمعروف، ان کے بھی ایسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ تمہارے ہیں. اللہ. جیسے ان پر تمہارا حق ہے اور اس کو ادا کرنا ان کا فرض ہے، اسی طرح ان کا حق تیرے اوپر ہے، مرد صاحب، خاوند صاحب، اور اس کو ادا کرنا تیرے اوپر فرض ہے. اللہ. تو یہ بس مثل الذی، قرآن نے کہا اسی طرح جیسے کہ اس کے اوپر تمہارا حق ہے، اسی طرح سے اس کا تیرے اوپر بھی حق ہے. اب تو اپنا حق تو 24 گھنٹے استعمال کرتا رہتا ہے، غصہ بھی ہوتا رہتا ہے، گالی گلوچ بھی کرتا رہتا ہے، اور کبھی کوئی ٹھکورا ٹکاری بھی شروع کر دیتا ہے. اور اس کی وہ ذرا سی بھی آگے بولی کیوں ہے، منہ کھولتے. تھوڑا سا ان کو بھی حقوق دو نا. ویسے پڑھے لکھے لوگوں، تم کہتے تو بڑی باتیں تو بڑی کرتے ہو کہ عورتوں کے حقوق، عورتوں کو یہ حق بھی نہیں دیتے کہ آگے سے وہ نہ بولے. اچھا حضور، یہاں پہ وہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حضرت عمر فاروق، جی جی وہ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں ساری حدیث کی کتابوں کے اندر، کہ انہوں نے کوئی بات کی اپنی بیگم سے تو بیگم آگے بولی، جی یہ معمول کے خلاف تھی. اور یہ تھے بھی پہلوان صاحب ماشاء اللہ، تو جلال والے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آگے سے بولتی ہو، آگے سے بولتی ہو. تو حضرت ان کی بیوی نے فرمایا کہ میں اگر بولتی ہوں تو حضور کی بیویاں بھی بولتی ہیں حضور کے آگے. اللہ اکبر. یہ تو ان کے لیے ناقابل برداشت بات تھی، اور ان کو یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا بھی ہوتی ہے. ہاں جی، ان کی بیویاں، حضور کی بیویاں بھی بولتی ہیں. اور بیویوں میں چونکہ آپ کی بیٹی بھی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی بولتی ہے. اچھا، وہ ان کا وہ غصے سے گئے اور اپنی بیٹی سے پوچھا کہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ تم تنگ کرتی ہو، پریشان کرتی ہو، بولتی ہو آگے سے. اور کئی دن تک حضور علیہ السلام نے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا لیا مکان کے اوپر، اور اس میں آنا جانا، اس میں رہنا شروع کر دیا. حجروں میں حضور جو حجرے تھے ان کے اندر آنا جانا بند کر دیا آپ نے. تو اوپر سیدھے نماز پڑھتے اور اوپر چلے جاتے. یہ تو ان کے لیے وہ آنکھ پھیر دیں تو قیامت ہے زندگی، ان کی نظر سے میری سلامت ہے زندگی. تو ان کی تو زندگی جو تھی وہ ختم ہو گئی، تو کیسے برداشت ہو. تو حضور علیہ السلام سے جا کے وہ ڈرتے کہ حضور میں پہلے تو میں نے باتیں شروع کر دی کہ جی جاہلیت کے زمانے میں ہم یوں کرتے تھے، یوں کرتے تھے، یوں کرتے تھے، اور کو لطیفے سنائے تاکہ حضور خوش ہو جائیں، تھوڑی سی موڈ ان کا جو ہے میری طرف نرم ہو جائے. تو جب یہ کیا تو حضور علیہ السلام مسکرائے. تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں ایسا ہی ہوتا تھا. اچھا، تو یعنی ان کا نسخہ جو تھا کارگر ہو گیا. تو انہوں نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ تسی بیویوں طلاق دے دیتی؟ آپ نے فرمایا نہیں. نعرہ لگایا، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. سبحان اللہ. تو خوش ہو گئے کہ شکر ہے طلاق نہیں دی ہے. ویسے عارضی یہ ان کو کچھ سمجھانے کے لیے کہ اگر تم نے ان کا مطالبہ کیا تھا کہ اب فتوحات ہیں، اب ذرائع آمدنی زیادہ ہو گئے، تو لہذا ہمارا بھی خرچہ بڑھاؤ. تو حضور نے فرمایا
یہ میں دنیا دار وہ بادشاہ اور وہ حکمران تو نہیں کہ جتنا مال آئے تو وہ اپنے خاندان میں اور اپنے گھرانے پر صرف کروں۔ ابھی تو بدر کے یتیم ہیں، ان کو بھی کفالت کرنی ہے، بیوہ ہیں ان کی بھی کفالت کرنی ہے، اور غریب لوگ ہیں میں نے ان کو دینا ہے، تو میں اپنی بیویوں کا خرچہ کیسے، ابھی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کی آیتیں بھی آ گئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید میں۔ من الشیطان الرجیم، یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں سے فرمائیں یا رسول اللہ میرے محبوب، ان بیویوں سے فرمائیں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین، اگر تمہیں دنیا کی مال دولت اور زینت رواج چاہیے تو آؤ، میں تمہیں اسرحکن سراحا جمیلا، تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، آزاد کر دیتا ہوں، جاؤ امیروں سے شادیاں کر لو، میرے پاس گنجائش نہیں، ابھی تمہارا خرچہ میں نہیں بڑھا سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خضر نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہم کیسا مسلمان ہیں، ان چیزوں کی ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال سرکار نے ان کو آیتیں سنا دی کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے نا تو میں تمہیں آرام سے، ناراض نہیں، آرام سے تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور جاؤ امیروں سے شادیاں کر لو، تو اور جلدی جلدی جواب نہ دینا۔ ان کو بلایا، میٹنگ کی، اور فرمایا یہ آیتیں سنا دی گی، اور فرمایا کہ سورہ احزاب، سورہ احزاب کی آیتیں سنائیں، اور ان سے فرمایا جلدی نہ بولنا، جواب نہ دینا، اپنے ماں باپ سے جا کے مشورہ کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اس بات میں کہ آپ کو لیں یا دنیا کی دولت کو لیں تو ہم اپنے ماں باپ سے مشورہ نہیں لیتے، ہمارا ایک ہی ہے کہ ہماری توبہ، ہم آئندہ یہ مطالبے نہیں کریں گے، آپ کو پریشان نہیں کریں گی، تو آپ ہمیں اپنے پاس ہے، ہمیں آپ چاہیے، اللہ رسول چاہیے، ہمیں دولت نہیں چاہیے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو یہ بات تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے اپنے مسائل ذاتی جو تھے ان کو۔ یہ بھی سوال حضور آیا ہے کہ عورتوں کو مرد مارتے ہیں، جو ضرب لگاتے ہیں، مارتے ہیں، تو یہ مار کٹائی بھی؟ ہاں دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ، دیکھو نا عورتیں بھی ماشاء اللہ ہوتی ہیں نا، بادشاہ لوگ ہوتی ہیں، جدھر سے منع کرو، کیوں جاواں گی یار اس پروگرام میں نہیں جانا، میں بھی جاؤں گا تو ساتھ چلیں گے، نہیں میں چلی ہوں، میں وہ نہیں ہوں، تو یہ اس کی بات نہیں مانتی۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ میں دفتر سے چھٹی کر کے یا کاروبار سے فارغ ہو کے تو میں 2 بجے آؤں گا، تم تیار ہو جاؤ، بچے تیار کرو، پھر ہم چلیں گے ساتھ، میں بھی جاؤں گا، میں چلی ہیں۔ تو ہر بات اس کو، وہ کہتا ہے کہ سبزی میں لاؤں گا بازار سے، آٹا میں لاؤں گا، کھانا پینے کا سامان میں لاؤں گا، آپ نہ جائیں۔ میں کیوں ہر بات کے اندر کیوں؟ اب یہ قرآن پاک نے کہا فَعِزُوهُنَّ، پہلی بات یہ ہے، اور اور سبزی والے ادھر آ، مہربانی کر تو پا نو چھڑ دے، یہ کام تیرا خاوند جو کہہ رہا ہے کہ میں کروں گا تو بس پا۔ تو اب اس کو یہ پا ادھر آ، یہ نہ کرو، فائزو نہ، پہلے ان کو واضح نصیحت کرو کہ ٹھیک ہو جا، لباس تو میرا، میں تیرا لباس، تو لہذا میری بات سن لے، اے نہ کر ادھر بغیر میری اجازت اور مشورے کے نہ جایا کر، ساتھ چلیں گے، ساتھ جاؤ، ساتھ آ جاؤ۔ نہیں کیا ہے، میں جاؤں گی، میرے ماں باپ بھی ہیں، کچھ اور بھی ہیں، اعتراض ماں باپ پر نہیں ہے، اور بھی دائیں بائیں ہیں، تو لہذا تو اس طرح نہ کر۔ وہ مانتی ہی نہیں ہے، تو اب قرآن نے کہا فَعِزُوهُنَّ، ان کو پہلے تو واضح نصیحت کرو، سمجھاؤ، اگر وہ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر تمہاری مان لیں تو پھر ان کے خلاف کوئی راستہ اختیار نہ کرنا، اگلا کوئی قدم نہ اٹھانا، اور اگر اس سے نہیں وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ،
تو پھر ان کے ساتھ جو ہے نا اٹھنا بیٹھنا، بستر الگ کر دو، ان کو بستروں سے الگ کر دو، خوابگاہوں سے الگ کر دو. تو یہ بھی ایک یہ عورت دوسرا اگر درجہ ہے، میں یہ دوسرا طریقہ ہے. یعنی پہلا دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ وہ پہلا جو ہے نا بعض نصیحت سے اس پر اثر نہیں ہوا، جی جی تو اب دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. یہ ایک عورت اگر وفادار اور صحیح ہے، وفا شعار اور نیک ہے، تو اس کے لیے بڑی سزا ہوگی کہ میرا خاوند الگ تھلگ رہتا ہے مجھ سے. جی جی تو یہ تو اگر یہاں کام ہو جائے تو پھر اگلا نہ کرنا. تو یہ دو کام تو پہلے کرو نا، ان کو تو آزماؤ. اور اس کے اندر حصہ جو ہے علماء کا زیادہ ہے. جی ان اللہ کے بندوں نے جمعے کے خطابات کے اندر اور بعض تقریر جہاں کرتے ہیں پروگراموں میں، انہوں نے عرش معلیٰ سے آگے آگے کے موضوعات تو چھیڑ دیے، لیکن یہ باتیں نہیں کرتے. ان باتوں کو کرنا چاہیے جمعے کے موضوعات ہی نہیں خطاب ہوتے. میں، دروس قرآن کے اندر، دروس حدیث کے اندر ان کو زیادہ بیان کرنا چاہیے. اور ہمارا میڈیا جو ہے، ٹی وی والے اور اخباروں والے، تو وہ بھی ان چیزوں کو ذرا کریں تاکہ تعلیم ہو نا. یہ ٹی وی سے، میڈیا سے آپ فائدہ لیں تعلیم کا، تربیت کا، صرف فحاشی پھیلانے کے لیے نہیں، یہ دین پھیلانے کے لیے بھی کارآمد نسخہ ہے، ذریعہ ہے. تو یہ علماء کا بھی ہے، مشائخ کا بھی ہے، پیراں کا بھی ہے گا، تو باقی جو ہیں تعلیمی ادارے ان کا بھی ہے، اور سیافی لوگ جو ہیں ان کا بھی ہے کہ سارے رل مل کے اس قوم کو سنبھالا دیں آپ. تو فیض اگر نہیں فَضْرِبُوهُنَّ، پھر تیسرے درجے پر یہ ہے کہ اگر وہ دونوں نسخے جو ہیں کارگر نہیں ہوئے تو اب ان کو مارو، لیکن ایسا نہ مارنا کہ ہڈی پسلی ٹوٹ جائے. جی مقصد ان کو ٹھیک کرنا ہے.